نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم۔ خواتین و حضرات، جمادی الاخر کے اس مبارک مہینے میں ویکلی محفل ذکر میں آج پھر ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج دنیا بھر سے منبر و محراب سے جانشین رسول اکرم عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود پر خراج تحسین لوگ پیش کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں چند باتیں ان کے حوالے سے میں عرض کروں گا۔ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ آپ کا عرصہ خلافت جو ہے وہ 2.25 سال تقریباً بنتا ہے، اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرصہ خلافت زیادہ بنتا ہے، تو لہٰذا یہ تھوڑا سا عرصہ ہے تو اس کے حوالے سے ہم کیا کہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ 2.25 سال تقریباً جو عرصہ گزرا ہے، اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، ایک طرف مانعین زکوٰۃ برسر پیکار ہے کہ ہم زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اب زکوٰۃ نہیں دے۔ مرتدین نبوت کے دعوے کرنے والے اٹھ کھڑے ہوئے، طرح طرح کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس موقع پر اگر کوئی اور ہوتا تو بھونچال آ جاتا، ارتھکوئک ہو جاتا، اسلام کی سرحدیں وہ ختم ہو جاتی۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی پر یہ خلافت کا عرصہ اتنا بھاری گزرا، اتنا مشکل وقت تھا یہ والا، اگر یہ مشکلات کسی ماؤنٹین پہاڑ پہ آتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کو جس طریقے سے گزارا، وہ وقت ایسا تھا کہ آج اسی کی برکت سے یہاں پہ بیٹھ کے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ اب ایک بات کہ صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا ہو۔ کیوں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو تھے وہ نابینا تھے، بلائنڈ تھے، تو جنہوں نے زمانہ گزارا ہو حالت ایمان میں یا حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہو، وہ صحابی ہے، کمپینین آف آور بیلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک صحابی کا یہ مقام ہے کہ غوث اعظم بھی ان کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے، جو صحابی رسول کا مقام ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسا صحابی ہے کہ نص قطعی یعنی قرآن سے جس کی صحابیت ثابت ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ تو خدا کا کرنا دیکھیں، ہوا ایسے کہ نبی علیہ السلام غار میں گئے، اس کھیب غار کے اندر جاتے ہیں فور میں، اور وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ ہمارا دشمن آ گیا، ہمیں دیکھ نہ لے کہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا کون ہو؟ اللہ ہو۔ اللہ کو یہ باتیں اتنی پسند آئیں، اللہ نے اسی وقت کرم کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور جبرائیل امین کو بھیج کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات بھیجی وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، لا تحزن نہ ڈر اے عمر، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، صاحب کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ذرا غور کرو اس بات پہ، یہ صوفیاء نے بڑی پیاری بات کی۔ یہاں پہ صوفیاء بیٹھے ہیں اور بس میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ حضور علیہ السلام جب غار میں جانے لگے تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مجھے جانے دے، پہلے غار میں مجھے جانے دے۔ اب پہلے غار میں وہ گئے، وہاں جتنے ہول تھے نا، سوراخ تھے، ان کو اپنا کپڑا مبارک اس کو پھاڑا اور وہاں پہ لگا دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ غار کو میں نے صاف کر دیا ہے۔ اور آج یہ بات صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آ سکتی کہ جس دل میں پہلے محبت صدیق داخل نہ ہو، کیونکہ صدیق اکبر پہلے غار میں گئے، اس کو صاف کیا تو پھر رسول اللہ اندر گئے۔ ایسے ہی کہ جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو اس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، یہ ضرور ہے یہ بات۔ تو فرمایا کہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ آپ کی صحابیت، کہ آپ صحابی رسول ہیں۔ کسی شخصیت کو، کسی کو اگر جاننا ہو تو اس کے بارے میں دو تین چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ مثلا اس کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، کون ہے۔ مثلا عرب کے اندر یہ ہے کہ ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ کہے گا میرا نام یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا گرینڈ فادر یہ ہے، کرتے کرتے اوپر تک بڑا لمبا پرچہ نکال لائے گا۔ مثلا مجھے کوئی پوچھے تیرا نام کیا ہے تو میں اپنا نام بتاؤں گا، والد کا، دادا کا، اور آگے مجھے نہیں پتا ہوتا۔ لیکن عرب کے لوگ جو ہیں ان کے پاس شجرہ ہوتا ہے، فیملی ٹری، وہ اوپر تک بتاتے چلے جاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اور کرتے کرتے وہ آگے تک سید سے پوچھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جائے گا، اسے پتا ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجرہ نسب سے دیکھیں تو 7ویں پشت میں وہ مرہ بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد میں تھے ان تک ان کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ نام دیکھیں تو نام کیا ہے؟ نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور اگر کنیت دیکھیں تو کیا ہے؟ ابو بکر۔ القابات دیکھیں تو کیا ہے؟ صدیق اور عتیق، صدیق اور عتیق دیکھیں۔ اب یہاں پہ اگر ان ناموں پہ گفتگو کی جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح مسلم کے شرح کرنے والے ہیں اور تہذیب کے اندر اور اسماء الرجال کی کتابوں میں بڑی گفتگو ہوئی ہے اس پہ، بڑی گفتگو ہوئی اس پہ۔ تو کہاں ان کو عتیق کیوں کہتے ہیں؟ عتیق کا معنی ہے آزاد کردہ غلام، کیونکہ جو بچے ان کے پیدا ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق کے والدین کے وہ مر جاتے تھے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اس وقت ان کو اٹھا کے وہ کعبہ کی طرف گئیں، یا اللہ تیرے نام پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، تجھے دے دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ لفظ عتیق جب رکھا، اللہ تیرے حوالے کر دیا، اس کو میں نے عتیق بنا لیا ہے، تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ کتنے بھائی؟ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جو حسن و جمال کا مرقع ہو، خوبصورت ہو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے والد سفید رنگ تھا ان کا، بڑے خوبصورت تھے، مالکا تھے، جو ان کو دیکھتا تھا اس کو اللہ یاد آ جاتا تھا، اللہ یاد آ جاتا تھا، یہ کیفیت۔ اور
کہتے ہیں عتیق کسے کہتے ہیں؟ عتیق کا یہ مطلب نہیں کہ آپ غلام تھے کسی کے. عتیق کا ایک معنی یہ ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں اندر بیٹھی تھی, پردہ کاٹن لگا ہوا تھا, دالان میں, گارڈن میں, دالان میں صحابہ بیٹھے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. حضور صاحب نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرا بھی دل کرتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے میں جنتی. اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو سورہ رحمان پڑھتے جاؤ اور جنت کے نظارے کرتے جاؤ. جنت کیا ہے؟ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو, کسی کان نے سنا نہ ہو. جنت میں وہ باؤنٹیز, وہ نعمتیں اللہ پاک نے جمع کر دی. جنتی کو دیکھنا چاہتے, جی دیکھنا چاہتے, تو فرمایا وہ دیکھو انت عتیقم من النار, وہ جو آ رہا ہے نا سامنے وہ جہنم سے آزاد ہے, جنتی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا تو میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق تھے. ویسے عشرہ مبشرہ تو تھی, اس میں تو پہلا نمبر ہے نا آپ کا, لیکن اس طرح بھی نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی. عتیق ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں ابو بکر کو, کیونکہ بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو, جوان اونٹ بکر کہتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ ہے قربانی, اونٹ کی قربانی ہوتی ہے, بکرے کی بھی ہوتی ہے, گائے کی ہوتی ہے, بھینس کی ہوتی ہے, قربانی ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب قربانی دی جاتی ہے اونٹ کی تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال, 5 years, 5 سال. یہاں ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک مولوی صاحب تھے تو ان سے کسی نے پوچھا, مولوی صاحب یہ اونٹ ہے بہت بڑا ہے, ویسے تو قربانی بڑا جانور ہو تو اس میں 7 آدمی شیئر کر سکتے ہیں, کتنے؟ تو کہنے لگے یہ اونٹ ہے اتنا بڑا ہے, اس میں کتنے آدمی ہوں گے؟ مولوی صاحب کہنے لگے میرا خیال ہے اس میں 14 آدمی ہوں گے. 14 آدمی. تو کتنے آدمی اس میں ہوتے ہیں؟ 7. کتنے ہوتے ہیں؟ 7. مجھے یاد ہے ہم مینا میں تھے, عائشہ میرے ساتھ, ہم ساتھ چلے گئے, حاجی بلال رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا بڑا عجیب, اس کی قربانی بڑی عجیب ہوتی ہے. اندر چلا جاتا ہے, ایک اونٹ پہلے جاتا ہے, اس کو نکال دیتے ہیں اور پھر پیچھے باقی اونٹ جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی قربانی دی جاتی ہے. چونکہ یہ اونٹوں سے محبت کرتے تھے, اونٹوں کو جو بیماریاں لگتی ان کو پتہ ہوتی تھیں, اس وقت سب سے بڑی قیمتی چیز اونٹ ہوا کرتی تھی اس وقت. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اونٹوں سے محبت تھی اسی لیے ان کو ابو بکر نام دیا گیا, ابو بکر. اور آپ ان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ان کے والد گرامی, ان کا نام کیا تھا؟ عثمان, ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق ان کو لے کے گئے اور لے کے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ یہ اسلام قبول کر لیں, اسلام قبول کر لیں. حضور صاحب نے فرمایا مجھے کہا ہوتا تو تمہارے گھر آ جاتا. تو کیا پیارا جواب دیا, ایمان تازہ جواب دیا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آج چونکہ ہمیں ضرورت ہے لہٰذا آپ کیوں آئے, ضرورت ہمیں ہے اس لیے آپ کے قدموں میں آنا ہمارا کام ہے. پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے, کوئی علم حاصل کرنے والا ہو تو وہ اپنے استاد کی طرف جاتا ہے, کوئی اگر کچھ حاصل کرنے والا ہو وہ اپنے شیخ کی طرف جاتا ہے, تبھی اس کو ملتا ہے نا کچھ. تو کہاں, تو حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا ابو قحافہ عثمان کے اور کہا اسلام قبول کرو. انہوں نے اسلام قبول کیا اور جب اسلام قبول کیا تو 98 برس 98 ایئرز تک اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی. اور والدہ ام الخیر سلمہ والدہ کا نام ہے, ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. خطیب اول, ابھی 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے, 38 آدمی مسلمان. حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم علی الاعلان جا کے عبادت نہ کریں, ہم چاہتے ہیں علی الاعلان. حضور صاحب نے پہلے فرمایا نہیں, بعد میں جب ان کا اصرار ہوا تھا میں جاؤ علی الاعلان جا کے کرو. انہوں نے کہا چلو اس طریقے سے ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. آپ چلے گئے اور جا کے کہا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ کہنا تھا۔ بہت سارے لوگ آئے اور ان کو اتنا مارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، بے ہوش ہو۔ ان کے قبیلے کو پتہ چلا، اب قبیلے والوں نے وہ آئے، ان کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ اب آدھی رات کو ہوش آیا، جب آدھی رات کو ہوش آیا تو اس وقت پوچھا، یہ بتاؤ میں تو زخمی تھا، میرے نبی کیسے؟ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو پی لو۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ کہا کہاں سے پتہ کروں؟ ام الخیر آپ کی والدہ سلمہ۔ انہوں نے کہا ام الجمیل سے پتہ کرو۔ ام الجمیل کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی بہن، وہ مسلمان ہو گئی تھی لیکن چھپ کے مسلمان ہوئی۔ اب والدہ نے ام الجمیل سے پوچھا بھئی یہ بتاؤ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ میں نے تو ابھی تک چھپایا ہے، میرا تو پتہ نہیں۔ اس دور میں ایسے تھا جس کا پتہ ہو جاتا یہ مسلمان ہوا ہے تو وہ برما بنا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری والدہ کسی کو نہیں بتائی گی۔ اس وقت تک ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، نہیں بتائی، بتا دو، اشارہ کیا۔ اب انہوں نے بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر رسول اللہ خیریت سے۔ کہا بیٹا اب تو کچھ کھا لو۔ کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ آدھی رات ماں نے اٹھایا، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے چمٹ گئے، رونا شروع کر دیا۔ جتنے بندے تھے ان پہ ایک رکت داری ہوئی، سب روئے، رسول اللہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھایا، اب نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنے دیتے تھے، نیکی کا کوئی موقع ادھر ادھر کہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آپ کے پاس آئی ہے، اسے تلقین کریں کہ یہ بھی اسلام قبول کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخیر سلمہ سے کہا کہ اسلام قبول کرو، انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ ذرا دیکھو جو یہ مشکلات آتی ہیں، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنی مشکلات آئیں تو میں اور آپ کس باغ کی ہوں؟ آپ پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، یہ نہ سوچا کریں کیوں آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پہ یہ تکلیفیں آیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھیں تو آپ ابھی چھوٹے ہیں، بچپن کا واقعہ ہے، والد نے کہا ان کو تیار کرو۔ اب تیار کیا، والد بت قدے میں لے گیا، کہا یہ ہمارے خدا ہیں بیٹا، ان کی عبادت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کو جھکو ان کے سامنے۔ تو کہا نہیں جھکوں گا، کیا یہ میری بات سن سکتے ہیں؟ کیا مجھ سے بات کر سکتے ہیں؟ اسی وقت پتھر اٹھایا، بڑے بت کو مارا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ باپ نے زور سے ایک لگائی، جب باپ نے مارا گھسیٹتا ہوا گھر میں لے گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا ابو قحافہ سے اس کو کچھ نہ کہنا، یہ بیٹا جب پیدا ہوا تھا اس وقت مجھے غیب سے یہ آواز آئی تھی، اے ام الخیر خوشخبری ہو، زمین میں اس کا نام عتیق ہے، آسمان میں اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کا یہ رفیق ہے، رفیق ہے۔ اب یہ باتیں بخاری شریف کے اندر آئی ہیں۔ یہ روایت جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر نے یہ واقعہ سنایا، اس وقت جبرائیل امین آسمان سے آئے اور انہوں نے آ کے کہا صدق ابو بکرن وہو الصدیق، ابو بکر نے جو بھی کہا ہے بچپن کا واقعہ یہ سچ کہا ہے کیونکہ یہ صدیق ہے۔ صدیق کا مطلب کیا ہے؟ سچا۔ کیا مطلب ہے؟ سچا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان کو صدیق کہتے ہیں، سچے صدیق۔ اور زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب کو منہ سے نہیں لگایا، کبھی شراب کو منہ سے نہیں لگایا، شراب اس وقت حلال تھی۔ جب شراب حرام ہوئی تو لوگوں نے مٹکے نکالے، بوتلیں نکالی، مدینے کی گلیوں میں بہا دیا۔ حرمت کا جب ذکر آیا ایسے تھا جیسے آج بارش ہوئی ہو آسمان سے، یہ حالت تھی۔ تو کسی نے پوچھا ہے ابو بکر آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ پہلے تو حلال تھی۔ کہا شراب جو ہے اس سے عقل و خرد ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر مروت ختم ہو جاتی ہے،
انسان اپنے والدین کا ادب ختم کر دیتا ہے، رشتے سامنے نظر نہیں آتے، انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ جو چیز عقل اور دل کو خراب کر دے، میں نے اس لیے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس وقت اسلام شروع، اوائل اسلام میں حالات، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جن کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا۔ ابن عساکر عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ جو یہ بات کہے کہ شیخین کریمین سے میں اعلیٰ ہوں، یعنی ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے میں اعلیٰ ہوں، وہ مفتری ہے، وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا سب سے اعلیٰ کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہے، ابو بکر صدیق نے کہا۔ پہلی بات کون سی ہے؟ کہ میری آنکھیں ہوں رسول اللہ کا مکھڑا ہو، میری آنکھیں ہوں رسول اللہ کا چہرہ مبارک ہو، میں دیکھتا رہوں۔ دوسری بات مجھے یہ پسند ہے، دوسری بات یہ مجھے پسند ہے کہ میرا مال ہو رسول اللہ کے قدموں میں قربان کروں۔ اور تیسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ رسول اللہ کی رفاقت ہو، اور میری بیٹی یہ پسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ بات ابو بکر کو بڑی پسند ہے۔ اللہ نے ان کی تینوں باتیں جو ہیں وہ قبول کر لی کہ سفر میں، حضر میں، کسی موقع پر بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پھر اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ جنگ تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے مالوں کی اسلام کو سخت ضرورت ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے آج میں اتنا مال لے کے آؤں گا، اتنا مال لے کے آؤں گا کہ آج میں سب سے بڑھ جاؤں گا، سب سے بڑھ جاؤں گا۔ اب وہ آدھا مال گھر میں رکھا، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق ہر روز مجھ سے بڑھ جاتے ہیں، آدھا مال لائے۔ رسول اللہ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا مال اللہ کے رسول آپ کے قدموں میں، آدھا میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ تو اتنے میں دیکھا حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ، گٹھری اٹھائی سر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں مال رکھا۔ پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا۔ اور وہ جو کپڑے تھے نا، کپڑے وہ بھی کپڑا اپنے قمیض بھی دے دی، اور ایک کپڑا اور ببول کے وہ کانٹے، کیکر کے کنڈے، وہ کانٹے لگا کے، تو اب وہ، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین جب آئے تو انہوں نے وہی لباس پہنا تھا جو ابو بکر نے پہنا تھا، وہی لباس پہنا۔ کہا اللہ کی ساری مخلوق جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین نے کہا سب فرشتوں نے آج جو حضرت صدیق اکبر نے لباس پہنا ہے وہی لباس پہنا، وہی لباس پہنا۔ یہ حالت، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا غلام، میرا مال بھی آپ کا، جیسے آپ کی مرضی ہے اس کو خرچ کر، جیسا مرضی ہے خرچ کر۔ صدیق بننا کوئی آسان نہیں ہے، سارے صحابی جو ہیں صدیقین ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اکبر، صدیق اکبر سب سے بڑے، سب سے یہ کوئی آسان یہ کام نہیں ہوتا، یہ بڑے مجاہدے ہوتے ہیں، بڑی ریاستیں ہوتی ہیں، پھر بڑا اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور فضل کرتا ہے، پھر جا کے یہ مقام ملتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی سے کسی نے پوچھا، یہ داتا صاحب کے پیروں میں آتے ہیں شیخ شبلی رحمۃ اللہ، حضرت امتحان لینا چاہ، چلو جاتے ہیں ان سے امتحان لیتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا فقہی مسئلہ بتاؤں یا فقیری مسئلہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی بتا دے، دونوں ہی بتا دے۔ انہوں نے کہا فقہی مسئلہ یہ ہے 40 پر 1، 40 ہو تو کتنے؟ پونڈ ہو، روپیہ ہو، ڈالر ہو، جو بھی ہو، گائے بھینس پہ لادا ہے، بارانی زمین پہ لادا ہے، خشکی کی زمین پہ لادا ہے، یہ بڑے مسائل ہے۔ تو کہا اگر کوئی صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو 40 پہ 1، 100 پہ 2.5 اور 200 پہ کتنا ہوگا؟ 5، ٹھیک ہے نا؟ تو 200 پہ 5 دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو فقہی ہے، لیکن یاد رکھو فقیری مسئلہ یہ ہے کہ 200 ہیں، 200 کے ساتھ اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے مسئلہ نکالا؟ انہوں نے کہا یہ جنگ تبوک تھی نا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال بھی دیا اور اپنی جان بھی دی تھی،
یہ مسئلہ وہاں سے. اور پھر اللہ نے مقام کیا دیا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. سب سے افضل کون ہے آپ کو پتا ہے؟ انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے، پھر حضرت عمر، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، پھر اس کے بعد بدر والے، پھر اس کے بعد احد والے، پھر اس کے بعد بیت رضوان والے، پھر اس کے بعد سارے کے سارے صحابہ افضل ہیں. فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ صحابی وہ ہیں جو اللہ سے راضی، اللہ فرماتا ہے اور اللہ ان سے راضی. عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں اللہ راضی ہو جا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جا. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ صحابی میں ان سے راضی ہوں، ان سے راضی ہوں. کیوں راضی ہوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے قربانیاں دی تھی، اس لیے میں ان سے راضی ہوں. اور یہ مجھ سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہوں، اس لیے میں نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. فرمایا کہ بہت دور کر دیا اللہ نے اس سے جس نے اپنے مال کو صاف ستھرا کر دیا، وہ دور جہنم سے کر دیا جو اتقا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرمائے. 22 جمادی الاخر اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال ہوا اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی. اور پھر جو دعا کی تھی یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنا، اور جب ان کی چارپائی مبارک کو اٹھا کے نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا کے سامنے رکھ دیا گیا تو وہاں سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صدیق حاضر ہے. اب جب اس دنیا سے چلے گئے دروازہ خود بخود کھل گیا اور آواز آئی حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا خود. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو اپنے ساتھ. اب ذرا غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اگر ایسے ہوتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلایا ہو اپنے ساتھ. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آتا. لیکن یہ خوش قسمت ہے جو اب تک ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.